السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ ون ورڈ ون ڈے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے سورۃ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 112۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے۔ ہم میں سے ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اور جتنا ہی اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اتنی ہی اعلیٰ ذمہ داری تھی، اور اتنی ہی اعلیٰ ذمہ داری انہوں نے ہمارے اوپر بھی عائد کی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے بلغوا انی ولو آیا، اگر مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم نہیں پہنچاتے تو ہم اللہ کے ہاں اس چیز کی ہم سے باز پرس ہوگی، ہم جواب دہ ہیں۔ تو یہی سوچ ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے قرآن سمجھنے اور سمجھانے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑے، اور بلا شبہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ ہی اس کو لوگوں سے جوڑتا ہے، وہی ہمارے دلوں میں یہ ڈالتا ہے، اس کی محبت ڈالتا ہے۔ کچھ لوگوں کو وہ چنتا ہے یہ پیغام پہنچانے کے لیے، اور پھر کچھ لوگوں کو سننے کے لیے، اور اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے ان لوگوں پر، اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل کیا ہے۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی آیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری ٹو سے کہ میں نے آیت نمبر 112 کہا جبکہ یہ آیت نمبر 111 ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے، لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، الا مگر وہی شخص کہ کانا ہودن و نصارا، جو یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشیں ہیں۔ کل فرما دیجئے، ہاتو برہانکم، اپنی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آئیے آیت کو سمجھتے ہیں، آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں یہ ایک اور ان کی شرارت تھی، یہ ایک اور ان کا بہکاوا تھا جس سے وہ مسلمانوں کو بہکانا چاہ رہے تھے۔ نئے لوگوں کو جو ایمان کی طرف آنا چاہتے تھے، یہ ان کو ایمان سے بھٹکانے کے لیے، جہاں انہوں نے پہلے چالیں چلیں جو ہم دیکھتے آئے ہیں، اب ایک نئی چال کیا چلی کہ کہنے لگے جنت میں تو صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہو جائے گا یا نصرانی ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ان کے جواب میں کیا فرمایا؟ تل کا امانیشہم، یہ ان کی خواہشیں ہیں۔ امانشی جمع ہے امانی کی، جس کا مطلب ہوتا ہے خوش فہمی یا خواہش۔ یہ ان کی اپنی خواہش ہے، یہ ان کی اپنی خوش فہمی ہے جس میں وہ مبتلا ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ ہاتو برہانکم، اپنی دلیل لے آؤ۔ برہان کہتے ہیں روشن چمکدار چیز کو، کہ جو بالکل واضح نظر آ رہی ہو، جس کے آنے کے بعد روشنی چھا جاتی ہے اور پھر کچھ چھپا ہوا نہیں رہتا۔ ان سے کہو اگر سچے ہیں تو یہ اپنی دلیل لے آئیں۔ ہر انسان جس گروہ سے وہ تعلق رکھتا ہے، جس فرقے سے، جس مذہب کا وہ پیروکار ہوتا ہے، تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ فرقہ، میرا یہ مذہب جنت میں جائے گا۔ آپ اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیں کہ ترجمہ دیکھیں، یہودی سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اور بالکل ایسے ہی ہمارے آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کیا تھے؟ یہ فرقے ہی تھے نا، دو فرقے بن گئے تھے نا حضرت موسیٰ کی قوم حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا وہ عیسائی، اور جنہوں نے نہیں مانا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہودا سے، وہ جنہوں نے خود کو منسوب کیا تو وہ یہودی بن گئے، اور دونوں ہی یہی سمجھتے تھے کہ وہی جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج بھی یہودی یہی سمجھتے ہیں، وہ اپنے مذہب کو پریچ بھی نہیں کرتے، تبلیغ بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہودی وہی ہوگا جو یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور صرف وہی جنت میں جانے کا حقدار ہے۔
تو ایک کسی بھی قوم میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے ہیلے بہانے تراشنے شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کے مطلب اپنے آپ کو تل کا امانش ہوں، یہ ان کی خواہشیں ہیں، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں جن میں وہ مبتلا ہو کر عمل سے بھاگتے ہیں۔ عمل سے جب عمل سے انسان بھاگتا ہے پھر وہ اس طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ ہم فلاں کی امتی ہیں، فلاں کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے، ہم تو بنی اسرائیل کی پیغمبروں کی اولادوں میں سے ہیں، اسی لیے ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، اور عیسائی ہم تو خدا کے بیٹے کی اولاد ہیں، اسی لیے ہم نے جنت میں جانا ہے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جب اخلاقی زوال شروع ہوتا ہے پھر اس طرح کی نسبتیں تلاش کرنی شروع ہو جاتے ہیں عمل سے بھاگنے کے لیے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہاں کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یعنی کہ ہماری فطرت میں عمل نہیں رہا، اسی لیے ہم عمل سے بھاگنے کے لیے ایسے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک قابل غور بات دیکھیے کہ پہلے لوگوں نے جو اعزاز اپنی محنت سے حاصل کیے تھے، صحابہ کرام، تبع تابعین، بڑے بزرگان دین، محنت کر کے انہوں نے علم حاصل کیا، انہوں نے دین پر کاربند رہے، دین سے محبت کی، تقوی اختیار کیا، اور پھر ساری زندگی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور اس کے بعد میں آنے والے لوگ انہوں نے محنت کرنا چھوڑ دی اور پہلے لوگوں سے نسبتیں جوڑنے کو ہی دین سمجھ لیا، پہلے لوگوں سے نسبتیں جوڑنے کو انہوں نے دین سمجھ لیا۔ جیسے حضرت ابراہیم کے بعد جب لوگوں میں بگاڑ آیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم کی مورتیاں بنانی شروع کر دیں، اور پھر اس طرح سے مورتی پوجا شروع ہوئی ان کی نسبتوں کے ساتھ۔ تو جب انسان زوال کا شکار ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے بگاڑ اس میں آتے ہیں، جس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ عمل سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، عملی زندگی سے وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ، ان سے کہو اپنی دلیل لے آؤ، علم لے کے آؤ۔ آج دیکھیں، غور کریں، ہمارے ہاں بالکل یہی چیز ہے، ہم مسلمانوں کے اندر ہم میں سے ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں اور ہم جنت میں جائیں گے۔ سنی سمجھتے ہیں، بریلوی سمجھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، دیوبند سمجھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، شیعہ سمجھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، وہابی فرقے کے ماننے والے سمجھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں جا کر جب دیکھیں گے کہ سب ہی آخر جنت میں آ گئے ہیں تو پھر حیران رہ جائیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم علم کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نسبتوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم فرقوں میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر ہم گمراہی کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور فرقہ واریت قرآن میں منع ہے، اور جس بنا پر فرقے بنائے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں جو احادیث سے ملتے ہیں۔ احادیث تو بعد میں آتی ہیں، قرآن پہلے آیا۔ تو قرآن سے چیز منع ہے وہ ہے فرقوں میں نہیں پڑنا۔ اللہ نے کہا علم لے کے آؤ۔ اب ہم جب کوئی عقیدہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے ہاں اس بات کو تو چھوڑ دینا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان اور عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا عیسائی، اس بات کو تو چھوڑ، سنی کے گھر میں پیدا ہونے والا سنی ہوگا، وہابی کے گھر میں پیدا ہونے والا وہابی ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے علم حاصل کرنے کے، مذہب کو اختیار کرنے کے، کسی فرقے کو اختیار کرنے کے دو ذرائع ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عقیدت، محض نسبت، اور دوسرا علم۔ عقیدت جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عاشق ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم ان کی احادیث کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے یہ بعد کی بات ہے، لیکن ہم سب سے بڑے عاشق ہیں، ہم توہین تو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے اندر کی عقیدت ہے۔ فلاں بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں، بس ہمارے اندر ہم نے اپنے بڑوں سے ان کی عقیدت کرنا سیکھی ہے، اسی لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو محض عقیدت کی بنا پہ کوئی مذہب اختیار کیا جاتا ہے وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن جو علم حاصل کر کے اختیار کیا جاتا ہے وہ انسان کو ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ۔
اور دلیل کب آتی ہے؟ آرگومنٹ، دلیل، کوئی ثبوت کہاں سے آتا ہے؟ بلا شبہ علم سے آتا ہے۔ جو کوئی برائی کرے گا، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ یعنی صرف کسی کی نسبت کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ وہ کسی بھی فرقے سے، اگر آپ مسلمان ہیں تو صرف اس وجہ سے جنت میں نہیں چلے جائیں گے کہ آپ مسلمان ہیں، گناہوں کی سزا پانے کے بعد ہی آپ جنت میں جائیں گے۔ تو اسی لیے علم ضروری ہے، اور یہ آیت ہمیں اسی چیز کی طرف بلا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کے اس مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان سے کہو کہ دلیل لے کر آؤ۔ اور آج بھی یہی بات ہمارے لیے ہے کہ سب سے پہلے قرآن ہے، پھر اس کے بعد احادیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ آپ دیکھیں 4 فرقے ہیں نا ہمارے ہاں، امام شافعی ہے، امام احمد ابن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، اور امام مالک ہیں۔ اب وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے تحقیق کی، وہ ایک تحقیق اور ایک ریسرچ سامنے لے کر آئے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری ریسرچ کامل نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہمارے کسی قول کے خلاف حدیث ملے، یعنی حدیث کچھ اور کہہ رہی ہو اور میں نے کچھ اور کہا ہو، تو میری اس بات کو دیوار میں مارنا ہے، میری بات کو اہمیت نہیں دینی، میری بات کو آپ نے پھینک دینا ہے، دیوار میں مارنا ہے آپ نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اہمیت دینی ہے۔ لیکن یہی تو ہے آج ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے؟ آج ایک پوری سازش کے تحت ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث سمجھنے سے روکا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنی۔ بھئی عیسائی، یہودی ڈائریکٹ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، عیسائی بہت بڑی تعداد میں، ہندو، بدھ مت قرآن کا ترجمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ بھئی آپ عربک نہیں سمجھ پا رہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، آپ خود پڑھیں، خود اس کی طرف آئیں، اور پھر جن لوگوں پر آپ کو اعتماد ہے، آپ کو بھروسہ ہے، آپ ان کے لیکچر سنیں، لیکن قرآن کو سنیں، قرآن کی جو ٹیکسٹ ہے، اصل قرآن ہے، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پر خود غور و فکر کریں۔ یہ آیت ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ۔ تو اس آیت سے آج ہم نے کیا سیکھا؟ اپنے لیے ہم نے کیا اصول لیا؟ ہم نے اس آیت سے یہ اصول لیا ہے کہ ایک تو فرقہ واریت سے بچنے کی کوشش کریں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن کے اس حکم کو صرف یہ آیت پڑھنے کی حد تک نہ رکھیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے کسی پر جہنمی ہونے کے فتوے مت لگائیں، کس کے وہ تو جہنمی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم سچے عاشق رسول ہیں، اور باقی سب جو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں، اس طرح کے فتوے نہ لگائیں، لگانے سے گریز کریں۔ اور دوسرا اصول اسی آیت سے ہم یہ لیتے ہیں کہ ہم علم کی طرف آئیں، ہم قرآن کی طرف آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں قرآن سے ہدایت پانے والوں میں شامل کرے، آمین۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔